بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آج اسلامک مسائل آف انڈیا اپنے سوال و جواب کے سلسلے کو چھوڑ کر آپ سے ایک درد بھری اپیل کرنا چاہتا ہے۔ میری آپ سب سے بڑی ادب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو پلیز سنیں اور عمل بھی کریں اور دوستوں میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اس لیے کہ جب تک آپ لوگ شیئر نہیں کریں گے تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا۔ ہمارا مقصد یہ ہے، یہ مہم پورے شہر میں نہیں پورے ہندوستان میں چلنی چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اس کو شیئر کریں گے۔ اپیل کیا ہے وہ انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ جی مولانا، اپیل بھی ہے اور درد بھی ہے، اور اگرچہ میں نے اس پر پرسنلی طور پر آپ کے چینل کے واسطے سے نہیں لیکن پرسنل اپیلیں کی ہیں لوگوں سے اور ان سے کہا ہے، دیکھیے 40-50 دن گزر گئے، بڑی دشواری سے گزر رہے ہیں، ایک حد تک لوگوں نے برداشت کی، چلا۔ کچھ ایسے غریب تھے کہ جن کو ابتدا سے ہی مدد کی ضرورت تھی، ان کو مددیں پہنچی الحمدللہ، لوگوں نے بہت اپنے دروازے کھول دیے۔ لیکن میں پھر وہی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری قوم نے اپنے اماموں کو کیوں بھلایا ہے؟ وہی ایک اپیل کرنی ہے کہ اپنے اماموں کو، اپنے علماء کو کیوں بھلایا ہے؟ اگر یہ لوگ مدارس چھوڑ گئے، اگر ان لوگوں نے مدارس چھوڑ دیا، اور یہ بھی ان حالات کو دیکھ کر کہ جب ہماری فکر نہیں کرتے ہیں لوگ، دل بیزار ہو گئے ہیں، تو میرے بھائی ہم لوگوں کو امام میسر نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کو نماز پڑھانے والے میسر نہیں ہوں گے، ایمان کیا ہے ہمیں بتانے والا نہیں ہوگا۔ آنے والی 10 سے 15-20 سال کے اندر قوم کے اندر سے ایمان نکل جائے گا، جو ایمان کی اصل شکل ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو ان لوگوں کے لیے آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ غریبوں کے لیے بڑی بڑی مہم چل رہی ہیں، کسی شہر کے اندر سے یہ آواز نہیں اٹھی کہ اماموں کے لیے مہم چلائی جائے گی، اپنی مسجدوں کے امام کو تنخواہیں ڈبل دی جائیں گی، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے۔ کیوں آخر؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں یا مولانا ہم کسی جگہ پر امام نہیں ہیں، ہم اس لیے درخواست کر رہے ہیں، ورنہ بیچارہ امام کوئی بول بھی نہیں سک رہا ہے، وہ کہہ بھی نہیں پا رہا ہے، اگر بول دیا تو اس کے نمازی ناراض نہ ہو جائیں، اس کو مسجد سے نہ نکال دیں، لیکن ہم بولیں گے، ہم کہیں گے، ان کی آواز کو ہم آپ تک پہنچائیں گے، آپ ان کا خیال کیجئے۔ میں آج ہی صبح مجھے ایک میرے دوست ہیں مولانا بلال صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مسجد میں تھا، میں مؤذنی یا امامت کرتے ہیں، ان کی تنخواہ تھی 4000 روپے۔ دیکھیے کتنی بڑی تنخواہ ہے، ماشاءاللہ لگژری گاڑیاں آ سکتی ہیں اس میں، 4000 روپے۔ مسجد والوں نے لاک ڈاؤن ہونے پر ہی یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو پوری تنخواہ نہیں دیں گے، آدھی ہی ملے گی، 2000 مل رہے ہیں۔ اتنا دل کو خوش کرنے والا واقعہ ہے نا، کتنی خوشی کی بات ہے۔ پہلے سے بہت بڑی تنخواہ اس میں سے آدھا کر دیا گیا۔ ایک اور میرے دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، نام بتا دیا تو کبھی پتہ چلے کہ ان کو ہی مسجد سے نکال دیا گیا، دور کا ہے۔ 4 مہینے سے سیلری نہیں دی ہے مسجد والوں نے۔ اب جا کر کے کچھ چندہ ان کے پاس میں اکٹھا ہوا ہوگا، تو وہاں کے صدر صاحب نے کہا کہ آپ اپنے پاس میں رکھ لو، اس کو جتنی مرضی ہو جا کر کے لے جانا، اس میں سے پیسے لے جانا۔ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے تنخواہ دینے کا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی جو مقرر تنخواہ ہے، کتنا پیسہ جمع ہوا ہے، ان کی کم سے کم 2 مہینے کی، کہ حضرت آپ کی 2 مہینے کی تنخواہ ہے، یہ کیا کہ آپ ان میں سے لے لینا، یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ امام صاحب خوددار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے، آپ استعمال کر لیجئے، آپ کو ضرورت ہے تو کریں۔ تو بے حیث اتنے ہیں، رکھ لیے واپس۔ ارے یار یہ کوئی کہلوانے کی بات ہے؟ ارے یہ لوگ کہتے نہیں ہیں، آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے، یہ لوگ کہتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ تو 1-2 واقعہ سنائے ہیں، ورنہ بڑے بڑے درد بھری کہانیاں ہیں۔ 2-2 3-3 4-4 مہینے سے سیلریاں رکی ہوئی ہیں، اور اس میں ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی صاحب ثروت ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے۔ ارے جہاں اور خرچ ہو رہے ہیں آپ وہاں نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی مہم چلی ہوئی ہے کہ عید پر جو ہے بڑی خریداری نہیں ہوگی، یا آپ کا خریداری کرنے کا ارادہ تھا، اس میں سے آدھے پیسے کٹ کر دیجئے۔ اگر پورا محلہ اس بات کو سوچ لے تو امام کا گھر چل سکتا ہے، امام کا خیال کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں میں
آگے آنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا، نہیں تو اس طرح بہت دشواری پیدا ہو جائیں گی۔ اور جہاں پر جن لوگوں نے کام کیا ہے، جن متولیوں نے، جن محلے والوں نے، تو میں ان کو سلام کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو، اور میں دعا کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کی نسلوں میں بھی کبھی پریشانیاں نہ آئیں۔ آمین۔ رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، بہت سارے حافظوں کا، اماموں کا کچھ ڈبل تنخواہیں مل جاتی تھی، کچھ ہم لوگ انعام دے دیتے تھے، تو اس سے ان کا بہت سارا خرچ نکل جاتا تھا۔ سب بند ہے، پہنچائیے آپ، بھیجیے آپ، یہ آپ کا دل بڑا ہونے کی علامت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے کہ جو اپنے علماء اور ائمہ کا خاموشی کے ساتھ خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی نوازے، اللہ ان کو آخرت میں بھی نوازے، اللہ ان کی نسلوں کو نوازے، ان کو دنیا کے اندر بلند کرے، ان کو آخرت کے اندر بھی بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اپنے علماء سے محبت کرنے والا بنائے۔ مولانا آپ چاہیں تو کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت حد تک آپ نے جو بات تھی وہ کہہ دی ہے، لیکن میں اس اپنی غیرت مند قوم کے نام یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ آپ غیرت مند قوم ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جو خرچ کرنے میں آپ کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ اپنے علماء پر، اپنے مدارس پر جتنا قوم خرچ کرتی ہے، دنیا میں کوئی قوم اللہ نے ایسی نہیں اتاری جو اپنے مذہب پر اتنا خرچ کرتی ہو، یقین جانیے۔ اور آپ ہی لوگ جو ہماری قوم ہے، مسلم قوم، آپ بھائی ایک نہیں ہزاروں مدرسے ایسے ہیں جو آپ کے چندے سے الحمدللہ چلتے ہیں، اور آپ ہی کے چندے سے الحمدللہ ہزاروں علماء تیار ہوتے ہیں، ہزاروں علماء ائمہ کے گھر چلتے ہیں۔ تو کیا اس لاک ڈاؤن میں آپ اپنے علماء کو بھول جائیں گے؟ آپ غیرت مند قوم ہیں، اور آپ خرچ کرنے کے معاملے میں وہ سخاوت کا اظہار کرتے ہیں جس کا اظہار کوئی دوسری قوم نہیں کر سکتی۔ لہذا کون کیا کر رہا ہے اس کو مت دیکھیے، آپ خود جا کر کے اپنے امام سے ملیے، آپ کی جتنی حیثیت ہے چپکے سے اپنا ہدیہ دے دیجیے۔ اب رمضان میں ہدیہ دیتے تھے نا کہ ہم قرآن ختم ہونے کا پیسہ نہیں دے رہے، ہم ہدیہ دے رہے، وہ ہدیہ پہنچائیے ان کو، اپنے امام کو پہنچائیے، اپنے علماء کو پہنچائیے۔ یہ ہم پر ضروری ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہاں مسلم حکومت نہیں ہے کہ علماء کی مدد مسلم حکومت کر دے گی، حکومت کی طرف سے مدد ہو جائے گی، مدارس کی مدد حکومتیں کر دیں گی۔ یہاں میرے بھائیوں آپ ہی کو سب کچھ دیکھنا ہے۔ یہ اسلامک مسائل آف انڈیا کی ایک درد مندانہ اپیل تھی جو آپ لوگوں سے تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مہم میں آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے اور ویڈیو کو لوگوں تک شیئر ضرور کریں گے۔ لائک کریے یا مت کریے، سبسکرائب کریے یا مت کریے، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچا دیں۔ جزاک اللہ۔ اسلامک مسائل آف انڈیا ہندوستان کا ایک معتبر چینل ہے۔ آن لائن اپنے سوالوں کا جواب پانے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور